تو یہ جو مسئلہ ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں تو تکبر کی وجہ سے حرام ہے، ہم میں تو تکبر نہیں ہے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنے ڈھانکنے کی اجازت دی تھی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ازار کا جو حصہ بھی لٹکے گا تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں جو ہے نا کوشش کرتا ہوں اوپر رکھنے کی، مگر پھر بھی بے خیالی میں نیچے چلے جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لست ممن جرہ خیلا، تم تکبر کی وجہ سے ایسا نہیں کرتے۔ تو اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے، بعض لوگوں نے، کہ دیکھو یہ تو تکبر کی وجہ سے لٹکانا حرام ہے۔ حضرت ابو بکر میں چونکہ تکبر نہیں تھا تو نبی نے اجازت دے دی کہ نیچے لٹکا لو، تو ہم میں بھی تکبر نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی لٹکانے کی اجازت ہے۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو ڈھانکنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ حضرت ابو بکر نے جو یہ فرمایا نا کہ بے خیالی میں ہو جاتا ہے، تو اس بے خیالی کی ریزن بیان کی ہے کہ زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے اندر کبر نہیں ہے۔ باقی حضرت ابو بکر بھی ٹخنے کھولا ہی کرتے تھے، اگر اجازت ہوتی تو سب سے پہلے نبی خود عمل کرتے اس پر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہرحال تکبر نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے ٹخنے نہیں ڈھانکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے ہیں مکہ، مشرکین مکہ سے بات چیت کے لیے، تو آپ کا ازار بھی ٹخنوں سے اوپر تھا، اس پر مشرکین مکہ نے آپ کا مذاق اڑایا، تو آپ نے فرمایا کہ تم بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترک، جملہ مکمل کر دیا کریں، نہیں کر سکتے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس وقت سے مذاق بھی اڑایا جاتا رہا ہے اس سنت کا، اور اس وقت سے صحابہ مضبوطی سے اس پر عمل بھی کرتے رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت کا وقت آیا، ایک مجوسی نے آپ کے برچھا مارا تھا فجر کی نماز میں، تو آپ زخمی ہو گئے، اور آپ جب کوئی چیز کھاتے تھے تو اس زخم کے راستے سے باہر نکل آتی تھی، اس سے آپ کو یقین ہو گیا کہ اب میری زندگی ختم ہونے والی ہے۔ ایسی سخت حالت میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا جو آپ کے پاس آیا، اس کا ازار ٹخنوں سے نیچے تھا۔ حضرت عمر نے اس بیماری کی حالت میں اس کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ اپنا ازار ٹخنوں سے اوپر کرو، اور حضرت عمر یہ بھی کیا کرتے تھے کہ جس کا ازار دیکھتے ٹخنوں سے نیچے ہے کوڑا مارتے تھے اس کے۔ مشکل ہو رہا ہے سر سب، کیا کرتے تھے؟ اگر حضرت عمر ہمارے دور میں ہوتے تو ہمارے تو ٹخنے ہی غائب ہو چکے ہوتے۔ تو اللہ کے بندو، جب اللہ اس کے رسول نے ایک چیز کا حکم دے دیا تو مان لو، کیا جا رہا ہے اس میں؟ مان لیں، کیا جا رہا ہے اس میں؟ شادی بیاہ کے موقع پہ شرم آتی ہے دولہا کو، دولہا کی شادی ہو رہی، اس کو شرم آ رہی ہے کہ میں ٹخنے جو ہے نا وہ اس موقع پر، بعض لوگ کیا کرتے ہیں شادی کے موقع پر داڑھی کیا کر لیتے ہیں؟ چھوٹی کر لیتے ہیں کہ یار کم از کم اس دن تو ہم ہینڈسم لگیں دیکھنے میں۔ تو اتنا کیوں ڈر رہے ہو بیوی سے بھائی؟ ابھی سے اتنا ڈر رہے ہو ماحول اور معاشرے سے، تو آگے کیسے چلو گے؟ بولو بھائی میں یہی حلیہ ہے، اسی میں قبول کرنا ہے تو قبول کرو، نہیں کرنا تو جاؤ۔ کیا خیال ہے؟ قبول کرنا ہے کرو، نہیں کرنا تو نکلو۔ تو ایک حکم تو یہ ہے جو دنیا میں ذرا شارٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، داڑھی کا، یعنی جب بھی کہیں بھی سفر ہوتا ہے تو دینداروں میں بھی، لیکن الحمدللہ جب یہاں آتے ہیں تو ہمارے علماء کی داڑھیاں بھی نظر آتی ہیں اور ازار بھی ٹخنوں سے اوپر نظر آتا ہے۔ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ بر صغیر میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کا ایک معتبر چینل ہے، آن لائن اپنے سوالوں کا جواب پانے کے لیے اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔